السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کوڑ تما، جسے ہنزل بھی کہا جاتا ہے۔ آج اس کے فوائد کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، جو کہ اگر اس کو استعمال میں لایا جائے تو جس میں انسانی پہ کیا کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں آگے اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ ہنزل کوڑ تما، اس کے کیا فوائد ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کی پہلے شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا پھل ہوتا ہے یا جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہنزل کوڑ تما جو ہے، یہ جس طرح تربوز ہوتا ہے، یہ تربوز کی طرح کا ہی ایک پھل ہے جو کہ بیل کے ساتھ لگتا ہے، لیکن اس کا سائز بالکل چھوٹا، خربوزے سے بھی چھوٹا اس کا سائز ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں تقریباً مالٹے کے برابر اس کا ایک سائز ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سبزی مائل بھی ہوتا ہے، اور ساتھ دھاری دار جب یہ سبز ہوتا ہے تو اس کے اوپر دھاریاں بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ یعنی پک جاتا ہے تو اس ٹائم یہ تقریباً پیلے کلر میں، براؤن کلر میں یہ شیپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ تو ہو گئی اس کی شناخت، اور یہ کن علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہمارے ہاں یہ جو تھل کا علاقہ ہے، تھل کے علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں یا یہ عام زمینوں میں بھی اگ جاتا ہے، لیکن یہ تھل کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اور وہیں سے یہ تقریباً مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے فوائد کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے آج کا موضوع یہ اس کے فوائد کے حوالے سے ہی ہے، تو بنیادی طور پہ یہ اگر اس کو زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ پیٹ میں وٹ مروڑ بھی پیدا کرتا ہے، اور زیادہ جلاب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ بہترین مسہل کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلغمی رطوبات یا جسم کے اندر ایسے جتنے یہ فاضل مادے ہوتے ہیں، ان کو جسم سے باہر خارج کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ عمومی طور پہ جو جوڑوں کے مریض جو ہوتے ہیں، یا جن کو پیٹ کے کئی ایسے امراض کا جو شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ استعمال کروایا جاتا ہے، اور بہترین اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ویسے عمومی طور پہ کئی لوگ گھروں کے اندر جس طرح کی یہ پھکی وغیرہ بناتے ہیں ہاضمے کے لیے، تو اس میں جیسے کہ سونف ڈال دی ہے، اجوائن ڈال دی ہے، زیرہ ڈال دیا، پودینہ ڈال دیا ہے، یا فلفل دراز ڈال دی ہے، تو اس کے ساتھ یہ کوڑ تمے کی بھی مقدار کی تھوڑی مقدار میں یہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ پاخانہ جو ہے یہ ڈیلی روٹین میں نارمل طریقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مقدار کا تعین جو ہے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو ویسے بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آپ چاہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اس کے فوائد لیں، تو پھر اس کی بالکل قلیل اور تھوڑی مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ جو اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، وہ مختلف نسخہ جات کے اندر اس کا ایک جز بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، بلغمی رطوبات کے اخراج کے لیے، یا سوداوی مادے جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اخراج کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو موٹاپے کے جو افراد شکار ہوتے ہیں، موٹاپے کے جو موٹے افراد ہیں، جن کے جسم کے اوپر موٹاپا آ گیا، ان کے لیے یہ ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ آپ اس کے خالص بیج اگر آپ لے لیتے ہیں، تو 2-4 بیج جو ہے یہ اگر آپ ڈیلی روٹین میں کھاتے رہتے ہیں، تو بہترین یہ چند دنوں کے اندر آپ کے موٹاپے کو بھی کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ عمومی طور پہ جب یہ پیٹ میں وٹ اور مروڑ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے جو بیج ہیں یہ پیٹ میں وٹ اور مروڑ پیدا کرتے ہیں، تو اس کا بھی آسان حل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی قبض کا جو مریض ہے، اگر وہ اس کو استعمال میں لانا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ مختلف دوسرے اجزاء اگر شامل کر لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ پیٹ کے اندر وٹ اور مروڑ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ جیسا کہ یہ کورتما اگر آپ ایک سٹانگ کی مقدار میں لے لیتے ہیں، تو ایک ہی سٹانگ آپ نے اس میں سنا مکی جو ہے، جو پتیاں ہوتی ہیں
پھلیاں دور کر کے یا اندر سے تنکے دور کر کے وہ بھی آپ اس میں 1 شٹانگ کی مقدار میں ڈال لیں۔ اس کے علاوہ یہ گلاب کی پتیاں جو ہوتی ہیں، یہ صرف گلاب کی پتیاں ہی آپ نے لینی ہیں، اس کے اندر جو ڈوڈیاں ہوتی ہیں یا کوئی جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال دینے ہیں، وہ بھی 1 شٹانگ کی مقدار میں اگر آپ اس میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایک بہترین آپ کا ایک نسخہ جو ہے یہ ایک بن گیا ہے۔ تو قبض کے جو مریض جو افراد ہیں جن کو قبض رہتی ہے تو وہ یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ چمچ کا تیسرا حصہ، یعنی آپ نے چمچ کے 3 حصے کرنے ہیں، اور تیسرا حصہ اگر آپ ڈیلی روٹین میں اگر آپ رات کو کھاتے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ تو بہترین صبح آپ کو پخانہ کھل کے آ جائے گا۔ اور اگر آپ لگاتار اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے معدے کو بھی طاقت دے گا، آنتوں کے اندر جتنے ایسے فضلات ہیں یہ ان کو بھی باہر خارج کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو موٹے افراد ہیں یہ ایسا ایسا ان کے اندر سے چربی کو بھی پگھلائے گا، اور ان کا جو جسم میں جو فاضل مادے موجود ہیں وہ بھی ایسے ایسے خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو کورتم ہے یہ بہترین افادیت کا حامل ایک پھل ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن جب بھی آپ اس کو استعمال کریں تو کسی طبیب، کسی حکیم یا جو ماہر جو نباتات ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے یقینی فوائد آپ کو ملیں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔